ظہیر بلوچ کے لیے دیے گئے اس دھرنے میں مختلف طلباء تنظیمیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بی ایس او کے رہنما، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آج ہم نے دیکھا مزید شدت آئی، ایک بڑی اکثریت ہم نے نوجوانوں کی دیکھی۔ تو بتائیے ناظرین کو تھوڑا اپنا انٹروڈکشن بھی کروائیں اور صورتحال سے بھی اپڈیٹ کریں۔ میرا نام سمند بلوچ ہے، میں بی ایس او کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں۔ سب سے پہلے میں بی این سی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے ان بہرے گنگے حکمرانوں تک ہماری آواز پہنچانے میں بی این سی ٹیم نے بھرپور کردار ادا کی ہے۔ 10 دنوں سے یہ آج کا پہلا یا دوسرا دن اس احتجاج کا نہیں ہے۔ آج سے 10 دن قبل سریاب روڈ پر ظہیر کے لواحقین پرامن طریقوں سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس ریاست اور ریاست کے ادارے بالخصوص بلوچستان حکومت نے دلچسپی نہ دکھاتے ہوئے، لواحقین کو نہ سنتے ہوئے آج یہ نتیجہ نکلا۔ ہم پرامن طریقوں سے آ رہے تھے سریاب سے ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے۔ ہمیں شوق نہیں تھا کہ ہم کسی ریڈ زون میں آئے، کسی سے مطالبہ کریں۔ 10 دنوں سے ہمیں نہیں سنا جا رہا تھا، ہم آ رہے تھے اپنے درد اور فریاد سنانے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ بلوچستان کو ایک دفعہ پھر لاوارث اور یتیم کیا جا رہا ہے۔ کل کا جو واقعہ رونما ہوا، جس طرح پولیس گردی کی گئی، جس طرح بلوچ خواتین پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جس طرح خواتین پہ لاٹھی چارج کیا، جس طرح بلوچ خواتین، بلوچ ماؤں، بلوچ بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں قابل نفرت نہیں بلکہ قابل مذمت نہیں، قابل نفرت عمل ہے۔ اس طرح کے عمل سے مزید نفرتیں پھیلیں گے، اور ریاست ہم سمجھتی ہے کہ ریاست ہمیں جانور بھی نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ اس طرح کا جو سلوک، اس طرح کا جو رویہ بلوچوں کے ساتھ رکھا گیا، اس طرح کا رویہ کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا ہے جس طرح بلوچوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ ہم سمجھتی ہے نہ صرف اس نے انسانی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ بلوچستان کی روایات کو پاؤں تلے روند کر اس طرح کے حرکات کی ہے۔ سمند، کل وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ہم روایت کا خیال رکھتے ہیں، وہ قانون کا احترام نہیں کرتی، وہ آتی ہیں پولیس والوں پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، اور آپ نے پڑھا ہوگا جو وزیر داخلہ نے کہا، تو اس طرف کا بیانیہ یہ ہے، اور ظہیر بلوچ کو وہ جوڑتے ہیں کہ وہ کس کا قلعدم تنظیم چلانے والے کا بھائی ہے، اور ساتھ ساتھ اون بھی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہے یہ وہ۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ریاستی اداروں کے پاس ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے جو وزیر داخلہ کا پریس کانفرنس، میں اسے وزیر داخلہ کا پریس کانفرنس نہیں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تیار اسکرپٹڈ پریس کانفرنس ہے وزیر اعلیٰ کو دیا گیا، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ظہیر بلوچ کے حوالے سے جو ایلیگیشنز تھے، جو الزامات وزیر داخلہ اور اس تیار اسکرپٹ میں لگائے گئے، دیکھیے جی، ظہیر بلوچ ریاست پاکستان کا ملازم ہے، 15 سال اس جی پی او میں ملازمت اس نے کی ہے، 15 سال وہ ریگولر رہی ہے۔ اب ریاست سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یہ شخص ہمارے پاس نہیں ہے، تو شخص کدھر گیا، کون اسے لے گیا؟ پورا دنیا دیکھ رہا ہے جس طرح ہمارے بلوچ خواتین پہ، جس طرح ہماری بلوچ بہنوں پہ تشدد کیا۔ کیا ہمارے ہاتھوں میں قلم اور کتاب تھی؟ ہمارے بہنوں کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ پولیس نے جس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا، پاکستان کے آئین میں ہر شہری کو حقوق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کی حقوق ہے، لیکن بدقسمتی سے جب بھی ہم اس ریاست کے پاس آتے ہیں، ایک درد بھری داستان لے کے آتے ہیں، ہم اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے آتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے آتے ہیں، لیکن ریاست، اس کے ادارے ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، اور ہمیشہ ہم پہ تشدد کرتی ہے اور طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ سمند، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں کل کی نسبت آج بڑی ریلی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بہت زیادہ جذباتی ہے، اور ادھر سیاسی جماعتوں سے زیادہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، اور ذمہ داری بھی آپ لوگوں پر زیادہ ہوتی ہے کہ آپ رہنما ہو، تو آپ نے ان کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ تو کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ یہ پھر مسئلے بنائیں گے، آپ ان کے لیڈر ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ ہے، سسٹم سے نالاں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یقیناً ریاست کے جو بلوچ دشمن پالیسیاں ہے، اس سے بلوچستان کا ہر فرد بیزار ہے، ہر فرد ناراض ہے،
کیونکہ آپ نے جو آج کی تعداد دیکھی یہ اس نفرت کا ریئیکشن ہے جو کل ہمارے روایت کو خلاف ورزی کی گئی. ہمارے بلوچ بہنوں ماؤں کے سروں سے ان کی چادروں کو کھینچی گئی. ہمارے بلوچ بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے بلوچ بہنوں کو پولیس تھانوں میں بند کی گئی. ان کے اوپر جھوٹے FIR کروائے گئے اور الٹا ہم پہ الزام تراشی کی گئی. ایسے وزیر داخلہ جس کو اپنا غلطی تسلیم کرنا چاہیے تھا, حکومت کی طرف سے معافی مانگنا چاہیے تھا, کجا معافی کجا اپنا غلطی تسلیم کرنا, الٹا وہ الزام تراشی پہ اتر آئی ہے. یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے. اور آپ سب نے دیکھا ایک ایسا مہینہ چل رہا ہے, مور الحرام کا مہینہ چل رہا ہے, اور اس یزیدی لشکر نے ایک دفعہ پھر بلوچوں کو لہو لہانگ کر دیا اور کربلا کا جو ہے یاد تازہ کر دیا. اب میں میڈیا کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی کربلا دیکھنا چاہتا ہے تو بلوچستان آ جائے, اس دھرنے میں آ جائے, ہماری بہنوں اور ماؤں کی حالت دیکھ کے انہیں کربلا کا یاد تازہ لگے گی. بہت بہت شکریہ سمند بلوچ صاحب. تو آپ نے ان کی باتیں سنی کہ یہ وہ شدت ہے جو رویہ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے. محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے, یقیناً سچویشن ایسی ہے, کوئی بھی نہیں چاہ رہا اللہ نہ کرے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے, لیکن ریاست کو سوچنا ہوگا. اور حقیقی قیادت جب نہیں آتی ایوانوں میں, پھر مسئلے ایسے بگڑتے ہیں جیسے اب بگڑ رہے ہیں. اب ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آ کر مذاکرات کریں. کیونکہ قیادت جب سیاسی نہیں ہوگی, حقیقی نہیں ہوگی, پھر یہی کچھ ہوگا. اور ابھی بھی وقت ہے, کیونکہ جو نوجوان ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے جو جذبات ہیں ان میں کافی شدت ہے, ان میں کافی غصہ ہے. ان کو سیاسی طریقے سے ہی ٹیکل کیا جا سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو پھر ہم کہیں کہ ہم نے ناراض کیا ہے اور یہ مزید کوئی ادھر ادھر ہو گئے ہیں. تو ہم امید کریں گے کہ اس کا پراپر طریقے سے, قانونی طریقے سے کوئی حل نکالا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.